إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر تمام تر تعریفات، تسبیحات، تجمیلات، تحلیلات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہیں، جو کائنات کا اکیلا مالک، مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ انگنت لا تعداد، بے حد و بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام اعظم، رہبر اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حضرات ذی وقار، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ کوثر ایک حوض کا نام ہے۔ فصل لربک وانحر، پس آپ نماز پڑھیے اور قربانی کریے۔ ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن بے نسل و بے مراد ہے۔ اللہ اکبر۔ سورۃ الکوثر کی آیت نمبر 2 کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 کاموں کا حکم دیا۔ فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اپنے رب کے لیے ہی قربانی کریے۔ قربانی کے ایام قریب ہیں، ذوالحجہ کا دن تیزی سے گزر رہے ہیں، لوگ قربانیاں خرید رہے ہیں۔ ہم قربانی تو خرید لیتے ہیں، ہر سال قربانی کرتے ہیں، لیکن یہ قربانی کیوں کی جاتی ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس قربانی کو اللہ رب العالمین نے تمام مسلمانوں کے لیے کیوں ایک شاعر اللہ بنایا، اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی بنائی؟ کبھی ہم نے اس کا مقصد جانا؟ ہر سال جانور کو ذبح کرتے ہیں، مہنگے سے مہنگا لیتے ہیں، خوبصورت سے خوبصورت لیتے ہیں، لیکن کبھی اس کا مقصد، اس کا فلسفہ ہم نے جاننے کی کوشش کی؟ آج بھی خطبہ جمعہ کے اندر
ہم اس قربانی کے مقاصد کو جانیں گے جو اللہ رب العالمین نے اس امت کے لیے مہیا کیے ہیں اور اس امت کے لیے مسلط کر دیے ہیں کہ اس امت کو تب قربانی کا فائدہ ہوگا جب وہ ان مقاصد کے لیے اپنے آپ کے لیے کوشش کرے۔ مقاصد حاصل کرنے کے لیے انسان اپنی زندگی کو لگائے۔ ہر شے کا ایک مقصد ہے۔ دنیا کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں جس کا کوئی مقصد نہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے ہر شے کا ایک مقصد رکھا ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ ہر عبادت کا ایک مقصد ہے، نماز کا ایک مقصد ہے، روزے کا ایک مقصد ہے، تو اسی طرح قربانی کا بھی ایک مقصد ہے۔ پہلے یہ جانتے ہیں یہ قربانی کب سے چلتی آ رہی ہے۔ قرآن ہے، سورۃ المائدہ ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر۔ قربانی آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے چلتی آ رہی ہے۔ یہ جانوروں کی جو ہم قربانی کرتے ہیں یہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے چلتی آ رہی ہے، اور آتے آتے اس امت محمدیہ تک پہنچی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج میں ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، اور ہم نے جتنی امتیں اس دنیا میں نازل کی ہیں، جتنے نبی آئے ہیں، ان تمام اور سارے نبیوں کی امت کے اندر قربانی ہم نے ضرور رکھی ہے۔ ہر شخص، ہر فرد جو جس بھی امت سے تعلق رکھتا ہو اس کے لیے ہم نے قربانی رکھی ہے، ہر امت کے لیے۔ یہ قربانی کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلتا چلتا حضرت عیسیٰ تک پہنچا۔ عیسائی جو لوگ تھے وہ جانوروں اور پرندوں کی قربانی کیا کرتے تھے، لیکن جب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم وجود میں آئی تو پرندوں کی قربانی ختم کر دی گئی، صرف جانوروں کی، چوپاؤں کی، جن 8 قسم کے جانوروں کا اللہ نے سورۃ الانعام میں ذکر کیا ہے، ان جانوروں کی قربانی۔ اللہ اکبر۔ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ پہلے ہم جانتے ہیں کہ کیا قربانی کا بھی کوئی مقصد ہوتا ہے۔ قربانی ہے کیا؟ قربانی ایک عبادت ہے، قربانی ایک عبادت ہے۔ تو تمام عبادات کے پیچھے ایک مقاصد ہے۔ نماز کا کیا مقصد ہے؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَنَقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ جی کیوں کرنی ہے اللہ؟ وَاتَّقُوهُ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ قربانی کا کیا مقصد؟ جو نماز کا مقصد ہے، کوئی نیا مقصد نہیں ہے قربانی کا۔ نماز کا مقصد اللہ کا ڈر۔ آئیے روزہ لے لیجیے، اس کا کیا مقصد ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، تم سے پہلوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو، پرہیزگار بن جاؤ۔ کیا پتہ لگا؟ نماز کا مقصد متقی بننا۔ آگے جا کے میں متقی کی وضاحت بھی کروں گا کہ متقی کہتے کس کو ہیں۔ روزے کا مقصد متقی بننا۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ میں فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، تمام کے لیے اعلان کر رہا ہے میرا رب، چھوٹے سے لے کر بڑے تلک، امیر سے لے کر غریب تلک، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تلک، آج سے لے کر قیامت تلک آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک ہی اعلان ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ اے لوگو، عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے بڑوں کو پیدا کیا۔ کیوں کرنی ہے عبادت؟ اس لیے کرنی ہے کہ تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ کیا پتہ لگا؟ تمام عبادات کا مقصد ایک ہی ہے،
کہ ہم متقی بن جائیں۔ سورۃ الشعراء میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فاتقوا اللہ واطیعون، اور متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ اور اس کی اطاعت کرو۔ اطاعت عبادت، اس کا معنی، اس کا مقصد صرف ایک کہ ہم اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے بن جائیں، ہم متقی بن جائیں۔ تمام عبادات کا ایک ہی مقصد ہے۔ اللہ اکبر۔ آج کل سوشل میڈیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو دکھایا جاتا ہے کہ متقی بننا بہت مشکل ہے، خاص قسم کا لباس پہن لو، جنگلوں میں نکل جاؤ، پھر تم متقی بنو گے۔ نہیں، متقی کہتے اس کو ہیں جس کے دل میں ہر عمل کرتے ہوئے ایک ہی بات ہو کہ میں جو عمل، جو عبادت کر رہا ہوں اس سے میرا رب راضی ہو جائے۔ متقی کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو ہر کام اس لیے کرے کہ میرا رب راضی ہو جائے، لوگ راضی نہیں، لوگوں کو راضی کرنا مقصد نہیں، نماز اس لیے کہ رب راضی ہو جائے۔ جب یہ دل میں ہوگا کہ میرا رب راضی ہو جائے تو تم متقی بن جاؤ گے۔ ادخل الجنت فقد فاز، اور جنتوں کے اندر کامیاب ہو جاؤ گے۔ متقی اللہ سے ڈرنے والا، کیا معنی کہ اللہ کی ناراضگی سے ڈرتا ہے؟ نعوذ باللہ، ڈرا تو اس سے جاتا ہے جو خوفناک چیز ہو، ڈرا تو اس سے جاتا ہے۔ نعوذ باللہ اللہ کے بارے میں ہم یہ رکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ سے ہم اس لیے ڈرتے ہیں، نعوذ باللہ اللہ خوفناک ہے۔ نہیں نہیں نہیں، محدثین نے لکھا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنا مطلب اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا، اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ جس سے محبت ہوتی ہے ہم ڈرتے ہیں کہ وہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کے وجود سے نہیں ڈرتے، اس کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں۔ ہم اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ آج متقی بننے کے لیے ایک ہی چیز ضروری ہے کہ ہمیشہ ہر کام کے اندر خوشنودی جس کی رکھنی ہے وہ اللہ رب العالمین کی رکھنی ہے، کہ اللہ کی رضا ملے، اللہ کا قرب ملے، لوگوں کا قرب نہ ملے، لوگوں کی واہ واہ نہ ملے۔ آج ہم قربانی کس لیے کرتے ہیں؟ اتنا مہنگا جانور خرید لیا، 40 لاکھ کا جانور خریدا ہے، حاجی صاحب کا نام ہوگا، چودھری صاحب کا نام ہوگا، جتنا مہنگا جانور خرید لیا، قربانی کر رہے ہیں، لوگوں کی واہ واہ لینے کے لیے قربانی کر رہا ہے۔ رب محمد کی قسم، یہ 40 لاکھ کا جانور ایک طرف، 20,000 کی بکری ایک طرف، اس بکری والے کے دل میں اخلاص ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ اس 40 لاکھ کا جانور خریدنے والے کے دل میں ہے کہ لوگوں کے ہاں میری واہ واہ ہو، تو رب محمد کی قسم اس 40 لاکھ کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ، لوگوں کے لیے قربانیاں، یہ تو متقی نہ ہوئے، یہ تو قربانی کا مقصد نہ پہچانا۔ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث مسند احمد میں روایت ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک۔ جس شخص نے نماز اس لیے پڑھی کہ لوگ مجھے نمازی کہیں گے، لوگ مجھے بہت بڑا نیک کہیں گے، جس شخص نے روزہ اس لیے رکھا لوگ مجھے صالح کہیں گے، روزے دار کہیں گے، جو لوگ اس نیت سے روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا فقط اشرک، اس نے شرک کیا، اس نے رب کو نہیں راضی کیا، اس نے لوگوں کو راضی کیا۔ آگے کیا فرمایا؟ ومن تصدق یرائی فقط اشرک، جس نے صدقہ اس لیے کیا کہ لوگ مجھے سخی کہیں گے کہ حاجی صاحب بہت صدقہ کرنے والے ہیں، بہت مال خرچ کرنے والے ہیں۔ رب اکبر کی قسم، میرے پیغمبر نے فرمایا اس شخص کے صدقہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس کی رضا لوگوں کی رضا ہے، وہ رب کی رضا نہیں چاہتا۔
میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ دکھاوا کرنے والے لوگوں کے لیے، کام کرنے والے لوگوں کی واہ سننے والوں کے لیے اللہ رب العالمین اعلان کرے گا، کہے گا نمازی آ جاؤ، روزہ رکھنے والے آ جاؤ، صدقہ کرنے والے آ جاؤ، بتاؤ تم نے کیا کیا میرے لیے؟ وہ کہے گا اللہ میں نے بہت روزے رکھے، اللہ میں نے بہت صدقہ کیا، اللہ میں نے بہت نوافل پڑھے، نمازیں پڑھی۔ میرا رب کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے لوگوں کے لیے کیا، میرے لیے نہیں کیا، جا انہی لوگوں سے جا کے جزا لے، میں تجھے جنت میں نہیں بھیجوں گا۔ اللہ کیا فائدہ ہوا ہماری نیکیوں کا؟ متقی وہ ہوا کرتا ہے جو ہر کام میں اللہ کی رضا کو شاہد حال رکھتا ہے۔ یہ قربانی ایسا عمل ہے کہ ہم نے اس قربانی کا مقصد جب سے بھلایا ہے، رب محمد کی قسم ہمارا معاشرہ خراب ہو گیا ہے۔ غریب کا دل دکھتا ہے کہ میرے سامنے اتنا مہنگا جانور یہ بندہ لے کر آیا ہے، میں نے چھوٹی سی بکری لی ہے، میں کیا لوگوں کو منہ دکھاؤں گا؟ یہ معاشرہ کیسے بنا؟ یہ ان دکھاوا کرنے والے لوگوں کی وجہ سے بنا۔ وہ غریب کو اس معاشرے میں جینے نہیں دیتے۔ اللہ اکبر۔ اور تم نے جانور لیا ہے، اور 40 لاکھ کا ایک لینے کی کیا ضرورت تھی؟ 40 لاکھ کے 20 بھی تو ہرا سکتے تھے، اور 20 جانوروں کے گوشت سے کتنے گھر پلتے، کتنے گھروں کو گوشت جاتا۔ ایک 40 لاکھ کا جانور لے لیا، آدھے سے زیادہ اس جانور کے اندر چربی نکل آئی۔ صرف کیا تھا جانور لینے کا مقصد؟ لوگوں کی واہ واہ، لوگ کہیں گے بہت بڑا جانور ہے۔ نہیں، لوگوں کی رضا لینی ہے تو جانور سے نہیں، جانور کے گوشت سے لو۔ وہ کیسے؟ بہترین جانور لیا ہے، جب گوشت بانٹنے جاؤ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، وہ کھلاؤ فقیروں کو بھی، اور کھلاؤ ان مسکینوں کو جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تمہارے دروازوں پہ نہیں آتے۔ اپنی عزت نفس کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں؟ اچھا گوشت گھر کے لیے، قیمہ باربیکیو کے لیے، چانبیں دوستوں کے لیے، پائے رشتہ داروں کے لیے، اور غریبوں کو کیا اٹھا کے دے دیتے ہیں؟ خود جانتے ہیں آپ، کلیجی، پھیپڑے، گردے۔ اللہ کے بندو تم پورا سال گوشت کھاتے ہو، اور غریبوں کو جب دینے کی باری آتی ہے چھچڑے اٹھا کے دے دیتے ہو۔ تم متقی ہو؟ تمہاری قربانی قبول ہوئی؟ رب محمد کی قسم، جو متقی ہوتا ہے، رب سے ڈرنے والا ہوتا ہے، وہ سارا غریبوں میں بانٹ دیتا ہے۔ بس اس کی نظر رب کی رضا کی طرف ہوتی ہے، وہ کہتا ہے سب کچھ چلا جائے بس میرا رب راضی ہو جائے۔ تو خود تو کھانا ہے، کھائیں، غریبوں کو بھی کھلائیں، یہ متقی ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ خود اچھا گوشت گھر میں رکھ لیا، ان کا بھی دل کرتا ہے وہ پائے کھائیں، ان کا بھی دل کرتا ہے وہ چانپے کھائیں۔ تمہارا ہی دل ہے، وہی دل ان کے سینے میں دھڑکتا ہے جو تیرے سینے میں دھڑک رہا ہے، ان کا بھی دل کرتا ہے۔ ہم تو پورا سال کھاتے ہیں، دروازے پر فقیر آ جائے کیا کہتے ہیں؟ اور جاؤ بعد میں آنا، بھی گوشت نہیں ہوا۔ لیکن یہیں بیگم صاحبہ کا حکم آ جائے، سب سے پہلے کلیجی نکال دی ان کو دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور تم نے تو رب کی رضا کو جانا ہی نہیں۔ رب تو کہتا ہے کہ میری رضا غریبوں کی رضا میں ہے۔ حدیث نہیں ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی، میرے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ اللہ قیامت کے دن اپنے بندوں سے پوچھے گا میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ بندہ کہے گا اللہ تو رزاق ہے، دینے والا ہے، تو کس طرح بھوکا ہو سکتا ہے؟ میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ کہے گا اے لوگو یاد کرو تمہارے دروازے پر ایک فقیر آیا تھا، تم سے وہ کیا مطالبہ کر رہا تھا؟ کھانے کا، گوشت کا، لیکن تم نے اسے جھڑک دیا۔ تو مجھے بتاؤ تم نے اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کی، تم نے میرے اس بندے کو ناراض کیا، تم نے مجھے ناراض کر دیا۔ آج کیا المیہ بن چکا ہے؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا
سورۃ الحج ہے، پڑھ کے دیکھیں، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے نہ گوشت پہنچتا ہے نہ مجھے خون پہنچتا ہے، مجھے تو تمہارے دل کا تقوی چاہیے۔ ہم قربانی اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کے پاس گوشت ڈلیور کروانا ہے، اس لیے قربانی ہوتی ہے؟ نہیں، اللہ رب العالمین تمہارا دل کا تقوی چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی نظر تمہارے گوشت کے اوپر نہیں، تمہارے جانوروں کے اوپر نہیں، اللہ رب العالمین کی نظر تمہارے دل کے اوپر ہے۔ اللہ، کتنا اخلاص ہے، کتنی رضا ہے میرے بندے میں، میرا رب یہ دیکھتا ہے۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ گوشت اچھا بہترین جانور ذبح کر لیا، اس کا گوشت کھا لیا، باربیکیو کر لیا، دعوتیں اڑا لی تو اللہ کی رضا مل گئی۔ نہیں، رضا دل کی کیفیت کا نام ہے۔ تمہارے دل کی کیفیت یہ ہو کہ تمام لوگوں کا گوشت پہنچے، بے شک میں بھوکا رہ جاؤں، میرے گھر والے بھوکے رہ جائیں، کچھ نہیں ہوتا، ہم تو پورا سال کھاتے ہیں۔ ان یتیموں، بیواؤں، مسکینوں، غریبوں کے گھر گوشت پہنچ جائے جو سال ہر سال ترستے ہیں، کھاتے کوئی نہیں۔ ہماری جماعت فلاح انسانیت فاؤنڈیشن، اللہ ہماری جماعت کے امیر محترم کو سلامت رکھے، انہوں نے یہ مشن شروع کیا تھر کے علاقوں کے اندر، ریگستانوں کے اندر، چولستان کے اندر قربانیاں کی جائے اور قربانی کا گوشت ان غریبوں کو دیا جائے جو لوگ صرف روٹی کو پانی میں بھگو کر کھاتے ہیں، ان کو گوشت نہیں ملتا، ان تک گوشت پہنچایا جائے۔ یہ ہوتا ہے اخلاص، یہ ہوتا ہے تقوی۔ اللہ اکبر۔ آئیے اب یہ جانتے ہیں کہ انسان متقی کیسے بنتا ہے، دل میں تقوی کیسے آتا ہے، اللہ کا ڈر کب آتا ہے، اللہ کی رضا کب دل میں آتی ہے، کب بندے کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ اس کی ایک بنیاد ہے، توجہ ذرا میری طرف، ایک بنیاد ہے اس کی تقوی کی، متقی بننے کی، کہ اللہ رب العالمین کی قدر کی جائے، اللہ رب العالمین کو جانا جائے۔ جب تک انسان اپنے رب کو نہیں پہچانتا نا، تب تک اللہ رب العالمین کی محبت دل میں پیدا نہیں ہوتی۔ کسی سے محبت ہم کرتے ہیں، اس کے بارے میں جانتے ہیں، اس کو کیا پسند ہے، اس کو یہ بات بری تو نہیں لگتی، اس کو میرا کیسا مزاج اچھا لگتا ہے، یہاں تک کہ ہم اپنا حلیہ بھی چینج کر لیتے ہیں، ہم ویسا اپنا حلیہ بناتے ہیں جیسے ہمارے محبوب کو اچھا لگتا ہے۔ اللہ کی محبت، اللہ سے محبت کب؟ جب ہم اللہ کو جانیں گے، اللہ کو کیا پسند ہے، اللہ کو کیا ناپسند ہے۔ رب محمد کی قسم، ساری دنیا کی محبتیں ایک طرف، سب کے سب لوگ چھوڑ جائیں گے۔ جب سب چھوڑ جاتے ہیں، جب انسان تنہا بیٹھا ہوتا ہے، تب اللہ ہی کام آتا ہے۔ کہتے ہیں نا، جس کا کوئی نہیں اس کا رب ہے، جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا رب ہوتا ہے۔ تو یہ رب کو پانا، اس کی محبت کو لینا، یہ کیسے ملتا ہے؟ یہ رب کو جاننے کی وجہ سے، رب کو جاننا، پہچاننا۔ اللہ اکبر۔ ہم نے اپنے رب کو جانا ہی نہیں۔ اللہ کی قسم ہے، اکثریت ہماری امت اللہ کی پہچان سے ناواقف ہے۔ وما قدر اللہ حق قدری، ہم نے اپنے رب کی وہ قدر ہی نہیں کی جو اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ ہمیں مشکل پڑ جائے، ہم اپنے رب کا در چھوڑ دیتے ہیں، کسی اور سے شفا، کسی اور سے مشکل کشائی۔ میرا رب قرآن میں کہتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اے اللہ کے بندو سنو، جب تمہیں مشکل آ جائے تو کون ہے جو اللہ کے علاوہ اس کو دور کرے؟ قرآن، صرف بات قرآن کی یا میرے پیغمبر مصطفیٰ کی، اپنی کوئی بات نہیں، اپنی کوئی بات نہیں۔ قرآن سے قرآن فیصلہ کر رہا ہے، انسان کی مشکلوں کو دور کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اور انسان اپنے رب کو پہچانے ہی نہ،
مشکل پڑے غیروں کے دروں پر جائے، وہ تم نے رب کو پہچانا ہے، تم متقی ہو؟ نہیں، نہ تم متقی ہو، نہ تم نے رب کو پہچانا، بلکہ تمہارے کوئی عبادت، کوئی نماز، کوئی روزہ، تم نے کسی کا مقصد ہی نہیں پہچانا۔ اللہ، رب کی پہچان کیا ہے؟ مدد کی ضرورت پڑ جائے، کس سے مدد لینی ہے؟ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، قرآن کھولیے، قرآن کا صاف فیصلہ ہے، مدد تو صرف اللہ رب العالمین کی ذات کرنے والی ہے، کوئی اور کرنے والی ذات نہیں ہے۔ وہ رب کیا ہر جگہ موجود ہے؟ کیا رب ہمارا دلوں میں بستا ہے؟ لوگوں کا جملہ ہے، صوفیہ کرام کہتے ہیں رب دل وچ بستا ہے، غلط جملہ ہے، کفریہ جملہ ہے، میرا رب دل میں نہیں بستا۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان جو ہے، جو تمہارا رب ہے، وہ عرش پر مستوی ہے، عرش آسمانوں پر ہے، دل میں عرش، پرندوں میں عرش، درختوں میں عرش نہیں۔ الرحمن علی العرش استوى، میرا رب عرش پر مستوی ہے، اور علم کے لحاظ سے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میرا رب علم کے لحاظ سے شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ اندھیری رات ہو، تاریک رات ہو، کالا بادل چھایا ہو، کالی چونٹی ہو، کالا پہاڑ ہو، چونٹی چل رہی ہے، میرا رب چونٹی کی پیروں کی آہٹ کو بھی سننے پر قادر ہے۔ کہاں؟ عرش پر، سن کا رہا ہے، تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب۔ رب دل وچ نہیں بستا، رب عرش پر مستوی ہے۔ یہ جملہ عام ہے، اصلاح کیجئے، یہ کوئی روایتی جلسہ نہیں ہے، یہ خطبہ جمعہ ہفتے بعد آتے ہیں تربیت کے لیے، قرآن اور حدیث سننے کے لیے، کام چھوڑ کر آتے ہیں، کاروبار چھوڑ کر آتے ہیں، گھر چھوڑ کر آتے ہیں، کس لیے کہ کچھ قرآن سے سیکھ جائیں، کچھ پیغمبر کی حدیث سے سیکھ جائیں۔ بات وہ جو رب کے قرآن کی، مصطفیٰ کے فرمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے یہ جانا ہی نہیں کہ مدد کہاں سے آتی ہے، جانا ہی نہیں مشکل کون حل کرتا ہے، ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ اولاد دیتا کون ہے، اولاد دینے والا کون ہے۔ 40 سال، 10 سال، 20 سال اولاد نہ ہو، رب سے ایمان ہی اٹھ جاتا ہے۔ اب کیا ہونی ہے؟ 50 سال عمر ہو گئی ہے، 60 سال عمر ہو گئی، اب تو اولاد ہو ہی نہیں سکتی، رب سے ایمان اٹھ گیا۔ بیوی کو الگ تانے دیے جاتے ہیں، رب پر ایمان نہیں، جگہ جگہ دروں پر سر جھکایا جاتا ہے، فلاں سے اولاد مل جائے، فلاں سے مل جائے۔ رب محمد کی قسم، رب کا قرآن کھولو، یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، کائنات کے لوگوں سن لو، میں نے یہ اختیار کسی کو نہیں دیا کہ کوئی اولاد دے، میرے پاس سارے اختیار ہیں، بیٹا دینے والا بھی اللہ ہے، بیٹیاں دینے والا بھی اللہ ہے، اور جس کو چاہتا ہے دونوں ملا کے دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بانجھ رکھتا ہے۔ کس کے پاس اختیار ہے؟ اللہ کے پاس۔ سورہ مریم کھولیے، تربیت پڑھیے، قرآن تربیت کر رہا ہے۔ زکریا علیہ السلام، میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، یہ زکریا تھے نا علیہ السلام، 90 سال کی عمر ہو گئی تھی ان کی، 90 سال، ہاتھ کانپنے لگ جاتے ہیں 90 سال کے اندر۔ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ واشتعل الرأس شیبا، بال سفید ہو گئے، بڑھاپا چھا گیا، کانت امراتی عاقرا، میری بیوی شروع سے بانجھ ہے، اللہ، بیوی بانجھ ہے، عمر 90 سال ہے، زکریا علیہ السلام پر بڑھاپا چھایا ہوا ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ میں تجھ سے کبھی مانگ کر نامراد نہیں ہوا، مجھے پتا ہے وَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، اے اللہ مجھے بیٹا عطا کر۔ میرے رب نے کیا فرمایا؟ جا میرے زکریا، تیرا یہ ایمان ہے کہ دینے والا
اللہ ہے، ہم نے تجھے 90 سال کی عمر میں یحییٰ دے دیا۔ ڈاکٹروں کی ریسرچ فیل، 90 سال کی عمر میں اولاد، بیوی بانجھ ہو اولاد نہیں ہوتی۔ میرے رب نے کہا جب ساری دنیا کہے نہیں ہوتی، جب تیرے مقدر میں نے لکھ لی ہے تو تجھے اولاد ملے گی۔ تو کیا فائدہ لوگوں کے دروں پہ جانے کا؟ کوئی فائدہ ہے؟ لوگ دینے پر قادر ہیں اولاد، ڈاکٹر دینے پر قادر ہے، حکیم، کوئی بڑا کوئی بزرگ نہیں۔ کون دے گا؟ رب کا فیصلہ ہے، اپنی بات کوئی نہیں۔ بات قرآن سے، یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ۔ یہ رب کی پہچان ہے، مشکل دور کرنے والا اللہ ہے، مدد کرنے والا اللہ ہے، بیٹے دینے والا بیٹیاں دینے والا اللہ ہے۔ آئیے آگے چلیے۔ کہتے ہیں فقیری بہت ہے، مال کوئی نہیں، غریبی ہے۔ اور قرآن سنو، سورۃ الفاطر ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ کائنات کے لوگوں سن لو، نبی ہو ولی ہو، یا ایھا الناس، ناس کا لفظ استعمال کیا میرے رب نے۔ کوئی بھی ہو، نبی ولی چھوٹا بڑا، سب میرے در کے فقیر ہو۔ سب اللہ کہہ رہا ہے تم سب کے سب میرے در کے فقیر ہو۔ کون ہے غنی؟ واللہ هو الغنی الحمید۔ اللہ ہے غنی، اللہ ہے بے نیاز، دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ انکا انت الوہاب، دینے والا اللہ ہے، وہ کبھی زمین کے نیچے نہیں ہوتا، وہ اللہ عرش پر مستوی ہے۔ فقیری کس نے دور کرنی ہے؟ اللہ نے۔ محتاجی کس نے دور کرنی ہے؟ اللہ نے۔ قرضے کس نے دور کرنے ہیں؟ میرے رب نے۔ اور انسان نے رب کو پہچانا ہی نہیں۔ غریبی آ جاتی ہے، طرح طرح کے ٹوٹکے، طرح طرح کے اعمال، شرکیہ بدعات۔ نہیں میرے بھائی، تم رب کو پہچانو گے تو تقویٰ پاؤ گے، تقویٰ پاؤ گے تو قربانی تمہاری قبول ہوگی۔ جب رب کی پہچان نہیں، رب کو رب نہیں جاننا، تو قسم ہے پیدا کرنے والے کی، تمہاری قربانی بھی کوئی نہیں، نماز بھی کوئی نہیں۔ آج بیماری آ گئی، بیمار ہو گئے، وہی قربانی کس کی سنت ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی۔ سب جانتے ہیں، انہو سنت ابیکم ابراہیم، یہ قربانی تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، سب کو پتہ ہے، چھوٹے کو بڑے کو۔ اللہ، یہ قربانی کا مقصد ہم جان رہے ہیں۔ اس ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ جانا کیا تھا؟ اللہ، میں جمعے کی تیاری کر رہا تھا، کل بیٹھا ہوا احادیث اور قرآن کی آیات پڑھ رہا تھا، اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ قربانی کا مقصد کیا ہے، قربانی ہمیں کیا سبق دیتی ہے۔ قربانی سبق دیتی ہے ہم اللہ کے متقی بن جائیں، اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں۔ پاس میری چھوٹی بہن بیٹھی ہوئی تھی، مجھ سے پوچھنے لگی، بھائی آپ کیا تیاری کر رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ جمعے کی تیاری کر رہا ہوں۔ جی کیا موضوع ہے؟ جی موضوع یہ ہے کہ قربانی کا مقصد کیا ہے۔ میری بہن نے مجھے، چھوٹی تھی، اس نے کیا جواب دیا، یہ تو بچوں کو بھی پتہ ہے کہ قربانی کا کیا مقصد ہے، اللہ کو راضی کرنا۔ میں نے اس کو جواب دیا، چھوٹوں کو تو پتہ ہے کہ رب کو راضی کرنا ہے، لیکن بڑے بھول چکے ہیں، بڑے بھول چکے ہیں۔ بچوں کو تو پتہ ہے قربانی کا مقصد کیا ہے، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کے لیے کرتے ہیں، لیکن بڑے بھول چکے ہیں۔ ان بڑوں کو ہی یاد دلوانا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، قربانی کس کی سنت؟ ابراہیم علیہ السلام کی۔ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ قرآن کھولیے، سورۃ الشعراء ہے، فرماتے ہیں والذی هو یطعمنی ویسقین، اللہ ہی وہ ذات ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ کون کھلانے پر قادر ہے؟ کون پلانے پر قادر ہے؟ بتاؤ، کسی میں ہے طاقت؟ رب روک دے،
اللہ کھلانے والا. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور وہ اللہ ہے جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام. ان کا عقیدہ تو یہ تھا. آج ہم بھی قربانی کرتے ہیں، قربانی ابراہیم نے بھی کی. ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ تھا شفا دیتا ہے تو رب دیتا ہے. ہم کہتے ہیں شفا نہیں، رب نہیں دیتا، فلاں جگہ سے ملے گی، فلاں چھلا پہن لو شفا مل جائے گی. آج سے 3-4 سال پہلے مجھے پائلز کی بیماری ہو گئی، خون نہیں رکتا تھا. کئیوں نے مجھے کہا آپ صاحب آپ کو ہم چھلا لا دیتے ہیں، اب چھلا پہن لیں، چھلا پہن لیں آپ کی بیماری ختم ہو جائے گی. میں نے کہا رب محمد کی قسم میں اس بیماری کے ساتھ تو گزارا کر لوں گا، لیکن اس چھلے کو پہن کر یہ ایمان بنا لوں کہ یہ چھلا مجھے شفا دے گا، میری بیماری دور کرے گا، اور اس حالت میں میں مر جاؤں اور رب کی جہنم میں چلا جاؤں، مجھے گوارا نہیں. میں اس بیماری میں موت تو قبول کر لوں گا، چھلا اور کڑا نہیں پہنوں گا. قسم ہے پیدا کرنے والے کی، رب نے بیماری بھی دور کر دی، رب نے عقیدہ بھی محفوظ کر لیا. شفا کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. نہ کوئی کڑا، نہ چھلا، نہ کوئی دھاگا. شفا کس کے ذمے؟ رب کے ذمے. اللہ دینے والا ہے شفا، اپنی بات نہیں. قرآن کھولو یار، قرآن پڑھو گے تو پتہ لگے گا. ابراہیم علیہ السلام کا یہ عقیدہ امت کے لیے مشعل راہ ہے کہ سن لو، کھانا بھی اس کی طرف سے، پینا بھی اس کی طرف سے، شفا بھی اس کی طرف سے، بیماری بھی رب کی طرف سے، موت بھی رب کی طرف سے، زندگی بھی رب کی طرف سے. آئیے دعوت فکر ہے آپ کو. میرے آنے کا مقصد یہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے، غیروں کے در کو چھوڑ کے لوگ ایک وحدہ لا شریک رب کی طرف آ جائیں. قرآن جو کہہ رہا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. ہم نے قربانی مقرر کی ہر امت کے اوپر، کیوں کی؟ تاکہ اس قربانی کے اوپر اللہ کا نام لیا جائے، لوگوں کو بتایا جائے ہم قربانی غیروں کے لیے نہیں کرتے، ایک اللہ کے لیے کرتے ہیں. آگے میرے رب فرما رہا ہے فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. قربانی کرنے کے بعد یاد رکھنا تمہارا الہ ایک الہ ہے. فَلَهُ أَسْلِمُوا، وہ مسلمان بن جاؤ. رب نے قربانی کے اندر سبق دیا کہ قربانی کے اندر سبق یہ ہے کہ رب کے لیے قربانی کرنی ہے اور رب کو راضی کرنا ہے، اور قربانی کا مقصد اللہ کی توحید کا اعلان کرنا ہے. لوگ غیروں کے لیے قربانی کرتے ہیں، نظر و نیاز دیتے ہیں. ہم 10 ذو الحجہ کو ایک وحدہ لا شریک رب کے لیے قربانی کرتے ہیں اور اس کو راضی کرتے ہیں. آئیے اللہ سے دعا کریں اللہ رب العالمین ہمیں اپنے در کا پوری زندگی محتاج رکھے، دروں کی ضلالت سے ہمیں محفوظ رکھے. اللہ رب العالمین ہمیں متقی بنائے، قربانی کا مقصد سمجھنے والا بنائے، اور قربانی کے مقصد کو سمجھ کر لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.